لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم حمد و ثنا کی پاک کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے آنگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہان امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے حضرات زیوکار اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا اس بابرکت مہینے کا مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تو آپ روزوں کا مقصد کیا ہے روزہ ہے کیا صرف ہم سارا دن بھوکے پیاسے رہ لیں تو روزے کا مقصد پورا ہو جائے گا میرے بھائیوں نہیں رمضان المبارک کی بہت زیادہ فضیلت ہے رمضان المبارک میں جہاں ہم نے روزہ رکھنا ہے وہاں ہم نے دوسری عبادات بھی مکمل کرنی ہے جس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے
کہ ہمارا کوئی روزہ رہ نہ جائے، اس طرح ہم نے یہ کوشش بھی کرنی ہے کہ ہماری کوئی اور عبادت بھی مس نہ ہو جائے، رہ نہ جائے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان اور قرآن ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن رمضان اور قرآن یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندے کے حق میں سفارش کریں گے کہ روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میری وجہ سے سارا دن اس نے بھوک پیاس برداشت کی، اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ، اس نے مجھے پڑھا، میرے اوپر عمل کیا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو رد نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، اب سوال یہ ہے، کیا ہم رمضان المبارک مہینے میں روزے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید کا حق ادا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں سفارش کرنی ہے کہ اللہ، اس نے، اس بندے نے میرے اوپر عمل کیا۔ ذرا سوچیں کہ ہم کتنا قرآن مجید کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں آج 17واں روزہ ہے، ہم نے کتنی تلاوت کی قرآن مجید؟ تو میرے بھائیوں، سوچیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک چلا جائے اور سوائے پچھتاوے کے ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ جس طرح رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت لازمی ہے، اس طرح کچھ اور دوسرے کام بھی لازمی ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے روزے بیکار ہیں، صرف سارا دن بھوکا پیاسا رہنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر ہم نے یہ چند کام نہ کیے جن میں سب سے پہلے ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کا تذکرہ کیا ہے، کہ اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت نہیں کر رہے تو صرف روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے تلاوت کرنی ہے اس مقصد کے تحت، اس نیت کے تحت، اس سوچ کے تحت کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات نازل کیے ہمارے لیے، کیونکہ جب ہم ان کے اوپر عمل کریں گے پھر ہمارے لیے فائدہ ہے، صرف انگلی پھیرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو سمجھنا ہے، عمل کرنا، پھر فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد کچھ دوسرے کام اگر وہ ہم کر رہے ہیں، ہمارے روزے ہمیں فائدہ نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر سوموار والے دن اور ہر جمعرات والے دن بندے کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان دو دنوں کے اندر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی کو معاف کر دیتا ہے، اس کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا سوائے دو بندوں کے۔ فرمایا ایک بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا کوئی اعمال قبول نہیں ہے، اور فرمایا دوسرا وہ دو شخص جو آپس میں ناراض ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتا بلکہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں انتظار کرو اس وقت تک جب تک یہ دو بندے آپس میں راضی نہ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اگر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہمارا اندر صاف نہیں ہوا تو پھر ہمارا اندر کب صاف ہوگا؟
تو میرے بھائیوں غور کریں، سوچیں، اگر کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ناراض ہے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس ناراضگی کو ختم کر دے، ورنہ یہ ناراضگی ہمارے اعمال کے قبول ہونے کے درمیان رکاوٹ ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز، تیسرا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا واقعہ بیان کیا گیا، ایک عورت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ایک فلاں عورت ہے، فرمایا کہ وہ عورت نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، فرمایا لیکن اس کے اندر ایک بری عادت ہے، فرمایا کہ اس کی زبان کی وجہ سے، اس کی زبان کی وجہ سے اس کے ہمسائے تکلیف میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، زبان سے تکلیف، فرمایا عورت جہنمی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، صدقہ و خیرات کر رہی ہے، لیکن اپنی زبان سے ساتھ دوسروں کو تکلیف بھی دے رہی ہے، فرمایا یہ عورت جہنمی ہے۔ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور عورت ہے، صرف فرض نماز، فرض روزے، کوئی اتنا زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کرتی، فرمایا لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ ہیں، وہ اپنے ہمسایوں کو زبان سے تکلیف نہیں دیتی، فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ یہ زبان سے تکلیف کسی کو دینا، میرے بھائیوں انسان کے یہ کتنا بڑا عمل ہے روزہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، وہ اس کا اجر ہی میں نے دینا ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے یہ کہ فرشتے اس عمل کو نہیں لکھ سکتے، لیکن انسان کی زبان کی وجہ سے انسان کے اتنے بڑے عمل بھی انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب نہ بنے، بلکہ زبان انسان کے اوپر حاوی آ گئی اور انسان جہنم میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں زبان سے تکلیف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے بعد ہم سب نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اتنا بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کے قرات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ قرات کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پردہ ہٹایا، حجرے بیٹھے کر پردہ ہٹایا اور فرمایا کہ اے لوگوں تم میں سے ہر بندہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ تم میں سے ہر بندہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، لہٰذا تم اپنی آواز کو اونچا کر کے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مطلب ایک بندہ اونچی آواز میں قرات کر رہا ہے اور ساتھ دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ خاموش ہے، وہ اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، مسجد میں بیٹھ کے آپ اونچی آواز میں قرات بھی نہیں کر سکتے، تو بتائیں ہماری آوازوں کی کیا صورتحال ہے؟ ہم مسجد میں بیٹھے کون سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھ تو الگ بات ہے، ہم صرف مسجد میں دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اپنی زبانوں سے۔ یعنی ایک بندہ مسجد میں آ گیا ہے، وہ بھی دوسرے کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، وہ تکلیف پہنچ رہی ہے اس کو، تو باہر کیا صورتحال ہوگی؟ یہ ہماری مسجد میں کیا صورتحال ہے؟ یہ جیسے نماز ختم ہوگی دیکھ لیجئے گا، دو بندے اس طرف، دو اس طرف، دو اس طرف، آپس میں کان جڑے ہیں، بس باتیں ہو رہی ہیں، ساتھ ایک بندہ بیٹھ کے خاموشی اذکار کر رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں بھی اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ نماز میں جو قرات کرتا بندہ، فرمایا کہ تم قرات کو بھی اونچا نہ کرو کہ اس سے بھی دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، کوئی دوسرا بندہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے۔ آج ہماری زبان کی کیا صورتحال ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے لیکن ہماری زبانیں نہ ہی خود آرام سے اور نہ دوسروں کو آرام دے رہے ہیں، نہ خود سکون سے ہیں نہ دوسروں کو سکون لینے دے رہے ہیں۔
صرف ایک عورت جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن زبان سے دوسروں کو تکلیف دے رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں اللہ کے یہاں قبول نہ ہوں۔ یہ حدیث آپ کے سامنے پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، آ کے نماز پڑھی، آ کے سلام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بندہ پھر گیا، پھر نماز پڑھی، پھر آ کے سلام کیا، کہا تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھ کے آؤ۔ وہ بندہ پھر کسی مرتبہ پھر گیا، پھر نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول نے کسی مرتبہ بھی یہ کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے بتائیں کہ میری نماز میں کیا کمی ہے، کیا خامی ہے۔ تو اس کی نماز میں کیا خامیاں تھی؟ دو خامیاں بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ جب تم رکوع سے کھڑے ہو جاؤ تو اس طرح کھڑے ہو کہ ایک مطمئن بندہ کھڑا ہوتا ہے، اور فرمایا جب تم دو سجدوں کے درمیان بیٹھو تو اس طرح بیٹھو کہ ایک مطمئن بندہ بیٹھتا ہے۔ صرف یہ دو خامیاں تھی اس کی نماز کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے نماز ہی کوئی نہیں پڑھی، یعنی وہ بندہ صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہوا، رکوع کے بعد سیدھا سجدے میں، سجدے سے اٹھا، بیٹھا نہیں مطمئن طریقے سے کہ سیدھا دوسرے سجدے میں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم نے نماز پڑھی کوئی نہیں۔ ہماری نمازوں کی کیا صورتحال ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ فلاں مسجد جاؤ، وہاں تراویح پڑھو، 20 منٹ میں 8 رکعتیں ختم، اور تم نے کیا نماز پڑھی؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لیکن نماز کو بھی ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ صرف سارا دن بھوکا رہنے سے اور پیاسا رہنے سے رمضان المبارک کا مقصد پورا ہو جائے گا، تو رمضان المبارک کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور اپنی ہر ایک عبادت کو کرنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ آخری بات، تمام چیزیں اگر بندہ کر رہا ہے، لیکن اگر انسان کے عمل کے اندر دو چیزیں نہیں ہیں، دو شرطیں نہیں ہیں، تو میرے بھائیو انسان کا بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ ایک انسان پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، قطع رحم اس کے اندر نہیں ہے، زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں دے رہا، لیکن اگر اس کے عمل کے اندر دو شرطیں موجود نہیں، انسان کا بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ ایک چیز انسان کی نیت، اگر انسان کی نیت درست نہیں تو میرے بھائیو آپ بڑے سے بڑا عمل بھی کر لیں، اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ کتنی دفعہ آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ کل قیامت والے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا وہ کون ہے؟ کوئی چھوٹے عمل کرنے والے نہیں ہے، وہ شہید ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، لیکن نیت درست نہیں ہے، لوگوں سے صلہ چاہتا ہے، اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی صلہ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ دوسرے طرف پر اگر انسان کی نیت درست ہے، اگر انسان اس کام کو، اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کر رہا، آپ کا بڑے سے بڑا عمل بھی ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ دیکھیے صحابی رسول ہیں، قربانی کر رہے ہیں، کتنا بڑا عمل ہے قربانی کرنا، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اللہ نے اس قربانی کو بھی قبول نہیں کیا۔ صحابی رسول ہے۔ تو میرے بھائیو اگر ہمارے عمل کے دوران دو شرطیں موجود نہ ہوں، ایک نیت کا خالص ہونا اور ایک طریقہ محمدی ہونا، اگر یہ دو چیزیں
دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتے، چاہے بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو۔ تو جب بھی کوئی نیک عمل کریں، کوئی عمل کریں، عمل کرنے کے دوران سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں، اس کے بعد اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، تو آپ کا وہ عمل انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، دونوں جہانوں میں اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر نیت درست نہیں یا طریقہ محمدی نہیں، بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے چند دن رہ گئے ہیں، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔